ریکارڈنگ. یہ لیکچر اس لیے ہے کہ اگر آپ اس رول میں جاتے ہیں تو یو شوڈ ہیو. یہ ایگزام کے لیے اس میں سے کچھ نہیں آنے والا, لیکن بہرحال دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز آف دی ایکسپیرئنس آئی ہیو. تو میں کچھ باتیں بتاؤں گا جو بہت ہی زیادہ تر چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی اس میں سے, ٹھیک ہے نا. بٹ ہیونگ اے گڈ ٹیم, یہ ساری چیزیں آپ کو سن کے پریکٹس کرنی ہوگی جب آپ پروجیکٹ مینیجر بنیں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو شاید ایک اچھے باس میں یا, ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ جب میں یہ پڑھاتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے باس کو ایسا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں, یہ اس لیے نہیں ہے, بلکہ تم کو ایک اچھا باس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے ہے. تو ہم تھوڑی سی بیسک پڑھیں گے اور اس کو میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دوں گا. دس از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا. جو آپ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا نمبر والا, یہ نمبر والے مائنڈ سیٹ سے نہیں پڑھائی جا رہی ہے, بلکہ اس مائنڈ سیٹ سے چلا رہی ہے جو پروجیکٹ مینیجر اگر ٹولس اینڈ ٹیکنیکس انہوں نے سیکھ لیا, نالج ایریا سیکھ لیا, بس اسٹل سم آف دیم آر ناٹ ویری گڈ پروجیکٹ مینیجر. جیسے پی ایم آئی کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے, سرٹیفکیشن کر لی ہے, وہ سب کچھ کر لیا, لیکن اسٹل دے آر ناٹ ویری گڈ ٹیم لیڈ یا پروجیکٹ مینیجر. تو اس پرسپیکٹو سے ہم سمجھ رہے ہیں کچھ بیسک چیزیں, اور اس پہ آپ سوال کریں گے, سمجھیں گے, اور ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. اب یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہیومن بیہیویئر ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہے کہ mother and a son, a small son enters into a orange juice, اور اس کا گلاس گر جاتا ہے, اور وہ تو آپ کیا کریں گے. تو کیا کریں گے بھائی, اگر آپ ایک ریسٹورینٹ کے مینیجر ہیں اور بچہ آیا ہے اور اس کا گلاس گر گیا ہے اور سارا کچھ ہے, what would you do؟ یہ ایک سوال ہے آپ دونوں سے, کیا کریں گے بھائی؟ سر کچھ بھی نہیں بولیں گے بیکاز گلاس تو گر جاتا ہے. گلاس تو گر جاتا ہے. ذرا تھوڑا سمجھتے ہیں کہ ہمیں مطلب کاملی ہینڈل کریں گے اس سچویشن کو. کاملی کریں گے, اس چیز کو نوٹ کر لیجئے. اور یہ ساری چیزیں جو اگر آپ نے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کیا اور آپ نے غصہ دکھایا تو واٹ ول بی دا امپیکٹ, ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں, پہلی چیز یہ ہے کہ جوس کا ظاہر سی ہوتا ہے اٹ ول بی اے کاسٹ, اور جو کاسٹ انہوں نے پے کی ہوگی وہ گلاس بھی ٹوٹ گیا ہوگا اور سارا کچھ ہے. لیکن اگر آپ ایک اچھے مینیجر ہیں تو کیا چیز یاد رہے گی بچے کو اور ماں کو, اور وہ 10 لوگوں کو جا کے بتائے گی, وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا, میز چینج کرو, دوسری ٹیبل پہ آ جاؤ, ہم صفائی کرواتے ہیں, اور اپنی کاسٹ سے ایک گلاس اور جوس سیم آپ دوبارہ سے دیں گے اس بچے کو. تو وہ بچہ اور ماں یاد رکھے گی اور 10 لوگوں کو جا کے بتائے گی. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسا ہوگا, ایسا ہوتا تو ہے. ایسا ہوتا تھا. تو بس اسی کو ذہن میں رکھیے گا, دس از نیچرل بیہیویئر. یہ پیپل ول ریمبر یور گڈ جیسچر, یور ریسپیکٹ, اینڈ وین آئی واز ان اسٹریس. تو یہ ساری چیزیں آپ کسی بھی ہیومن پہ اپلائی کریں گی, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ذرا ہم سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے. دس از اے نیچرل افیکٹ. تو لوگوں کی نیڈ کو, ایگوز کو اگر آپ ہرٹ نہیں کریں گے تو پرابلی یو کین ہیو اے گڈ ٹیم. یہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ ہمیں ٹیم کیوں چاہیے ہوتی ہے. جب ہم ایک بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں پروجیکٹ ڈیولپرز بھی چاہیے, بہت سارے لوگ چاہیے نا. تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ اسکلس, ڈفرینٹ پرسنالٹیز. ایون یہ سارے لوگ ایک ایجنڈا پہ اگر کام نہیں کر رہے ہیں تو اٹس اے گروپ آف پیپل, دے شوڈ ورک ٹوگیدر ان کامن. کوئی بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے, سروس ہو سکتا ہے. تو یہ ٹیم بنانا نا کہ ان کا آبجیکٹیو سیم ہو, یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا یہ ذرا ہم سمجھتے ہیں, بہت ہی بیسک چیزیں. ایک ٹیم ہے جو آپ نے اکثر دیکھی ہوگی, دا ٹیم کمپلیمنٹری یا ڈفرینٹ اسکلس ہوں گے, کامن پرپز ہوگا, لیکن میوچولی اکاؤنٹیبل ہے, ٹھیک ہے. ایک بالر ہے, ایک کیپٹن ہے, اور ایک ڈفرینٹ ہے, بٹ دے آر میوچولی اکاؤنٹیبل. ورنہ آدمی کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے, میں نے تو بیٹنگ کر لی, تم سے آؤٹ ہو رہا تو تم کیا کرو, یا ہم نے تو آؤٹ کر لیا تم سے نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں, ٹھیک ہے. اف دیٹ از دا اسپرٹ, اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹس ناٹ اے ٹیم, اٹس اے گروپ آف پیپل. یہ کیسے آئے گی گروپ آف پیپل, اور کیسے جان ماریں گے؟ اب یہ تھوڑا سا ہم نے سیکھنا ہے کہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر, سر وہ تو میری بات ہی نہیں سنتا ہے, سر وہ تو میرے ساتھ ہی کام نہیں کرنا چاہتا ہے. جب میں لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو کہ سر ان کے ساتھ کام نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, آپ بتائیے کام آپ کے. تو دیر آر
certain behaviors, تو ہم ذرا سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو there are high performer, یہ لوگ ہیں نا, there are high performer, یہ لوگ جانتے ہیں ان لوگوں کو. جی سر. جی جی سر. جی, تو یہ سارے جو لوگ ہیں نا ویری ہائی پرفارمر ہیں, لیکن یہ اگر ٹیم کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کریں گے اور ٹیم کے ساتھ جان نہیں ماریں گے تو ٹیم نہیں جیت پائے گی. تو دیر آر سرٹن بیہیویئرس اینڈ ایکشن فرام دی کیپٹن اینڈ فرام دا ٹیم میٹس جو کہ آپ کو میچ جتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اب کچھ تھیوری ہے کہ مینیجریل اسکلس ہوتے کیا ہیں اور ہمیں کیسے سیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو جب اپنا کیریئر شروع کرتے ہیں تو دیٹ از مور ٹیکنیکل. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو پروگرامنگ آتی ہوگی, کوڈنگ آتی ہوگی یا کوئی اور چیز آتی ہوگی, تو دیٹس مور ٹیکنیکل. لیکن جیسے جیسے اپنے کیریئر میں گرو کریں گے آپ کو انٹلیکچوئل یا کانسیپچولی جو پلاننگ والا پارٹ ہے کسی بھی چیز کا, آرگنائزنگ کنٹرول اینڈ ڈیسیشن میکنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے اس میں. اور آخری والی چیز ہے ہیومن یا انٹرپرسنل میں کمیونیکیشن تو خیر ہر اسٹیج پہ ہے, لیکن ڈیلیگیشن یعنی جب آپ گرو کریں گے تو آپ نیچے والے لوگوں کو سکھائیں گے اور پھر آپ اوپر جائیں گے, تو دیٹ از کالڈ ڈیلیگیشن. ٹیم کو سکھانا, ان کو ملٹیپلائی کرنا, یہ ساری چیزیں لوگوں کو موٹیویٹ کریں گی. تو موٹیویشن ہوتی کیا چیز ہے ذرا ہم دیکھیں گے. ٹیم بلڈنگ اینڈ رپورٹنگ, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کس لیول پہ کون سی چیز چاہیے ہوگی. ذرا نیکسٹ سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ شروع میں جب اپنا کیریئر شروع کریں گے تو آپ کو بہت بڑا پارٹ ٹیکنیکل کا پارٹ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے نا, شاید کانسیپچوئل نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو شروع میں ٹیکنیکل پارٹ زیادہ ہوگا. لیکن جیسے جیسے آپ اپنی ٹیم کو لیڈ کریں گے تو آپ کا ٹیکنیکل پارٹ کم ہوتا جائے گا اور ہیومن اینڈ کانسیپچوئل پارٹ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, نیچے ایک ایسٹرک بنا ہوا ہے کہ شاید چیف ایگزیکٹو کو ٹیکنیکل پارٹ کیا ہوگا اس نے کبھی 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, لیکن اب ناٹ ناؤ. تو وین یو گو ہائر ان یور ٹیم, تو آپ لوگوں سے کام لینا. تو لوگوں سے کام لینے کا کیا مطلب ہے, چیزوں کو پلان کرنا, کنٹرول کرنا, ڈیسیشن لینا. ٹھیک ہے, تو جو مڈل ٹیئر ہوگی یا ٹاپ ٹیئر ہوگی, ہو سکتا ہے وہ ہینڈز آن نہ ہو, ٹیکنیکل پہ چیزیں پتہ ہوں گی, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے, بٹ دیر responsibility is to develop a high performing team. ٹھیک ہے, جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ لوگوں سے کام لینا اس کو آتا ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, ٹیم کو بلڈ کرنا, یہ زیادہ ضروری ہے. تو یہ کیسے ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا یہ آج ہم سیکھیں گے. آج ہم پلاننگ والا پارٹ ہم نے پڑھ لیا, پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ والے پارٹ کو نہیں پڑھیں گے یا ٹائم مینجمنٹ کو نہیں پڑھیں گے. یہ والی چیز پڑھیں گے, کمیونیکیشن, ڈیلیگیشن, موٹیویشن اینڈ ٹیم بلڈنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ وہی ہیومن پارٹ ہے جس سے ہر انسان irrespective آف دی نیچر, کلر, سیکس, جینڈر, وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. تو ہم ذرا دیکھیں گے کہ یہ ان کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو ٹیم بلڈنگ میں اور ٹیم کو موٹیویٹ کرنے میں یا بانڈنگ کریٹ کرنے میں, ان کے لیے تو میں جان ماروں گا, ان کے لیے تو میں کروں گا, وہ کون سی چیزیں جو بانڈنگ کریٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک تصویر دکھاتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے. واٹ از یور بیہیویئر؟ آپ میرے سامنے تو خیر نہیں ہے, بٹ نارمل پرسن ول بی اسمائل لوکنگ ایٹ دیز پکچرس. ا نارمل پرسن, میں نارمل پرسن کی بات کر رہا ہوں. اف اینی باڈی از ناٹ نارمل, ہی از ناٹ اسمائلنگ. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. جی سر, بہت پیارے بچے ان میں سے ہیں. ایک میری ہے, بڑی ہو گئی اب تو. دس از ہیومن ٹیمپٹیشن. کیا ہے کہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایک اثر لیتا ہے. اگر لوگ خوش ہیں تو شاید اس کو بھی اندر سے خوشی ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو رنجیدہ یا غم, کسی کو آپ روتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا, تو دس از ہیومن ٹیمپٹیشن. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اگر آپ کا باس آپ سے اچھی طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا, لیکن اگر آپ کا باس اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے, اچھا نہیں لگے گا, اچھا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے, دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ بالکل. جینڈر یا ایج یا, ٹھیک ہے. اب یہ جو بیہیویئر ہے نا, یہ غور سے سنیے یا نوٹ کرتے جائیے. بیہیویئر
جو آتا ہے نا دیٹ کمس آؤٹ آف یور بلیوز. اس کا مطلب ہے دماغ میں کوئی چیز ہے جو مجھے فورس کر رہی ہے اس طرح کے بیہیویئر پہ. اب ذرا دیکھتے ہیں دماغ میں کیا ہوگا, کچھ چیزیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بیہیویئر کیئرنگ ہے, رسپیکٹ فل ہے, اور آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی نہیں دیتے ہیں, اور آپ کی نالج بہت اچھی ہے, اور آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اچھی بانڈنگ کریٹ کرنے میں مدد دے گی. ٹھیک ہے, اور ایک اچھی ٹیم بنانے میں مدد دے گی. لیکن ان میں سے کوئی چیز مسنگ ہے تو آپ کو اسٹرگل ہوگی. اور یہ چاہے وہ تقی عثمانی صاحب ہوں یا چاہے اسٹیون کوی صاحب ہوں, وہی کہتے ہیں کہ دس شوڈ ناٹ بی آرٹیفیشیل, دس شوڈ بی ریئل. جو بھی آپ بیہیویئر ہے آپ کا بہت ریئل بیہیویئر ہونا چاہیے, اس کو فیک نہیں کر سکتے آپ. لوگ بہت جلدی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو ہیں کچھ اور کر کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو جو بیہیویئر ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا, یہ جو بیہیویئر ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ آدمی, اس کے دماغ میں تکبر ہے, اور اس کے دماغ میں جب تکبر ہوتا ہے نا تو وہ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا, اور وہ سوچتا ہے کہ بس جو کچھ ہے میں ہوں, اور پھر اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوتا ہے. یا وہ ایموشنلی بیلنس نہیں ہوتا ہے. ایموشنلی بیلنس کا مطلب ہے میں نے اتنی مشکل سے سیکھا ہے تو میں کسی کو کیسے سکھا دوں. ٹھیک ہے, میں نے اتنی مشکل سے پروجیکٹ مینجمنٹ سیکھی ہے, سب کو سکھا دوں تو میں کیوں سکھا دوں. تو ایموشنلی بیلنس نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے, اب اس پہ کبھی اور بات کریں گے ایموشنلی بیلنس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, دیر آر سرٹن پیپل جو کہ اپنی ناکامیوں کو کسی اور کے اوپر وہ کرتا ہے, تو ہی از ناٹ ایموشنلی بیلنس. تب ذرا دیکھیں گے کیئرنگ کیا ہوتی ہے, سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ ہیومن بیہیویئر ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس آدمی سے آپ کا بیہیویئر بہت اچھا ہو جائے گا, اسٹرانگ ہو جائے گا. تو اگر آپ کا باس اس طرح کا بیہیویئر رکھتا ہے تو آپ اس کو نہ نہیں کر پائیں گے, اس کی بات سنیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ نہیں کہیں گے سر 6:30 بج گئے, یا اس کو یہ نہیں کہیں گے امی کی طبیعت خراب ہے, اس کو کچھ ایسی بہانہ نہیں کریں گے. کوئی جینوئن بات ہوگی تو بتا دیں گے. اب یہ کوئی وہ نہیں ہے, لیکن میں نے کچھ باسز کو سنا ہے کہ بھائی اس کی گروتھ ہم نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے, ہم پیسے دیتے ہیں بھائی اس کو. ٹھیک ہے, اگر اس نے سیکھنا ہے تو گھر جا کے سیکھے یا کہیں اور سیکھے, میرے وقت میں کام کرے. ٹیم وانٹس ٹو امپروو, ڈو اٹ ان دیئر اون ٹائم اینڈ ریسورس. میرا ذمہ نہیں ہے. اب یہ بیہیویئر ہو سکتا ہے کہ آپ کا باس یہ کہے کہ بھائی میرا کام تم لوگوں کو گرو کرنا نہیں ہے, میرا کام تم لوگوں کو سکھانا نہیں ہے, تم لوگ پیسے لے تو کام کرو. یہ بیہیویئر صحیح ہے غلط ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, دوسرے لوگ کیسے دیکھیں گے اس کو, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. لیکن سوال یہ کہ ایک ایسا کون سا آدمی جو اس طرح سے بیہیو کرے گا جو دوسروں کی بہتری نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب یہ ذرا مائنڈ سیٹ بات یہ نا کہ میں جو کچھ سکھا رہا ہوں یہ آپ کو زیادہ تر چیزیں پتہ ہیں. یہ ایسے یہ جگہ میں آپ کو ٹول سکھاؤں کہ بھائی یہ کرنے سے ایسا ہوگا, یہ کرنے سے ایسا ہوگا, تو بہت سارے ٹولس آپ کو پتہ ہیں, لیکن اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہے. فار ایگزامپل میں کہوں کلاڑی ہے, اس سے درخت کاٹتے ہیں, لیکن ہر آدمی درخت نہیں کاٹ سکتا کلاڑی سے, اس ٹول سے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کے پریکٹس کی ضرورت ہے, اس کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, اور اس کو تھوڑی سی چیزیں. تو ہر آدمی نہیں کاٹ پائے گا, اور زیادہ وہ ہوا تو ہو سکتا ہے اپنا نقصان بھی کر لے. ٹھیک ہے نا, تو سیم تھنگ اپلائز ہیئر. یو گاٹ اے مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, تو یور بلیوز ڈرائیو یور ایکشنز. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بیہیویئر ہے نا یہ کسی وجہ سے ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. اس کا مطلب ہے بلیو چینج کرنا ہوگا. سر ٹیکنیکس تو اپنے بلیوز کو صحیح کرنا ہوگا. اگر آپ کے بلیو صحیح نہیں ہے تو آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بلیو جو ہے وہ ایکچولی ہے سیلفشنس, کہ بھائی میں اتنے پیسے اور اتنا دے رہا ہوں اور میں تمہیں کوئی بینیفٹ نہیں دے رہا ہوں. اس سے ٹیم بانڈنگ نہیں ہوتی ہے. اس سے ٹیم بانڈنگ نہیں ہوتی ہے کہ اگر میں آپ کو پڑھاؤں اور بولوں بس اتنے گھنٹے اور اتنا ٹائم اور میری تنخواہ, اس سے بانڈنگ کریٹ نہیں ہوتی ہے. بس یہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سائیکل سکھاتے ہیں, جب میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو سکھایا تو وہ گرے اور وہ کانفیڈنٹ نہیں تھے, میں کہتا نہیں تم لوگ سیکھ لو گے, تم لوگ سیکھ لو گے. بہت محنت کرنی پڑی اور ان کے ساتھ وہ لوگ سیکھ گئے. سائیکل چلانا, گاڑی چلانا, سوئمنگ, ابھی بہت محنت لگتی ہے اس میں. لیکن اپنی اولاد کے لیے تو ٹائم لگا سکتے ہیں, لیکن کسی اور کے لیے کہتے ہیں یار میں تو نہیں کر سکتا بھائی, میری کوئی رشتے داری ہے اس کے ساتھ. اب یہ دیٹ از مینس کہ یو گاٹ سرٹن بلیوز.
that you are not going. अच्छा, रेसिप्रोकेट करेगा इंसान. जब आप कहते हैं मैं नहीं करूंगा तो वो भी ऐसे ही करेगा. फिर आप कहते हैं यार बात सुनता नहीं है. ठीक है, तो आपको गाइडेंस देने की जरूरत है, आपको पेशेंस की जरूरत है. आप ठीक है ना, तो यू शुड बी रियली सिंसियर, नॉट प्रिटेंडिंग. लोग बच्चे नहीं है, लोग फौरन समझ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, हमारे साथ जिस माशरे में हम रह रहे हैं, तो हमारा जो माशरा है वो चालाकियों पे ज्यादा भरोसा करता है रादर देन ऑनेस्टी. ये एक वजह है जिसकी वजह से हम वो रिजल्ट नहीं देख पाते हैं. ठीक है, लेकिन ये आपको मालूम है कि अगर सिंसियर और केयरिंग है और आपका ख्याल रख रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल रेसिप्रोकेट. ये बात सही है? बात सही है भाई? मे बी. जी सर. Yes, sir. मे बी का क्या मतलब है भाई, जरा बताइए. सर Not in कभी कभी every case. अगर, हाँ, नॉट इन एवरी केस. नॉट नेसेसरी केस. चलिए ठीक है. चलते हैं आगे चलते हैं. ठीक है, बहरहाल बताने का मकसद ये कि इंक्रीज योर डोमेन ऑफ केयरिंग. बात ये होती है कि हम लोग ऐसे लोग जिनके साथ हमारी फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ हम केयरिंग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके साथ फैमिली टर्म्स नहीं होते उनके साथ हम केयरिंग नहीं होते. और यहाँ एडवाइस ये है, पीस ऑफ एडवाइस ये है कि जो लोग टीम बनाना चाहते हैं वो हर एक के साथ केयरिंग होंगे तो सारे लोग आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे. ठीक है, तो मुझे याद दिलाएगा, मैं हुजूर साहब का एक किस्सा सुनाऊंगा जिससे आपको केयरिंग का इम्पैक्ट समझाऊंगा. तो आप कहेंगे आप उनकी कहानियां सुना रहे हैं और हमें. मैं बस ह्यूमन वही है, मतलब बात ये है कि ह्यूमन नेचर वही है, चाहे वो 1400 साल पुराना. मैं बताऊंगा आपको. नाउ व्हाट इज रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एंड व्हाट इज नॉट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर. एक बॉस है जो बोलता रहता है यार नूर मोहम्मद साहब जो है वो काम ही नहीं करते हैं और बस बैठे रहते हैं. और नूर मोहम्मद साहब से नहीं कह रहे कि भाई तुम यू नो, तो व्हाट विल हैपन, योर हिज बिहेवियर इज रूड. अच्छा आप आ गए, ये नहीं कि आप देर से आते हैं उसको तंज कर रहे हैं. और बॉस इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी. ठीक है, अब आप सोचिए कि आप एक पर्सनैलिटी हैं जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं या परेशान रहते हैं, और आपके अराउंड लोग क्या एनर्जी ले रहे होंगे, पॉजिटिव ले रहे होंगे, नेगेटिव ले रहे होंगे. अपने अतराफ में देखिए, देयर आर पीपल, आप कुछ भी कर लें, जब बात करेंगे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, कोई बात सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे, ध्यान से सुनेंगे, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी हेल्दी बिहेवियर. बट देयर आर पीपल जो कि जिनका बिहेवियर ऐसा नहीं होता. तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल. लोग दूर रहना चाहेंगे, लोग उनके साथ घुलना मिलना चाहेंगे, क्या करेंगे. अभी छोड़ देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है ना. और कुछ लोग हैं जो तंज करने का हाथ से नहीं जाने देते हैं. तंज समझते हैं? ठीक है. Yes, sir. जी जी सर. जी सर. ठीक है, अब ये आमना अगर किचन में गई तो अम्मी ये नहीं कह रही हैं कि आज थोड़ा सा काम. अच्छा शहजादी आप भी आ गई किचन में. व्हाट इज दैट स्टेटमेंट. शहजादी भी कह दिया इनको, और दिस इज नॉट अ वेरी हेल्दी स्टेटमेंट बाय द वे. ठीक है, दैट डज नॉट क्रिएट अ बॉन्डिंग एनर्जी. लेकिन सर होता यही है और इसकी आदत डल जाती है. हाँ, ये यही बता रहा हूँ, इट इज नॉट. अब ये हम लोगों को अपने जुमले, बिहेवियर, ये छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत है. ठीक है, हमारे हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि ग्लास गलती से टूट गया, तोड़ दिया तुमने. अब माँ या बाप या बड़ा भाई ये कह रहा है ना, तो तोड़ दिया तुम, मतलब है ना, यू आर इम्प्लाइंग समथिंग. अब उससे आदमी को ना ईगो हर्ट होती है. तो भाई जान के थोड़ी तोड़ा, तुम हमेशा ऐसी करते हो. अब वो कह रहा है जान के नहीं तोड़ा, तो आप कह रहे हैं. अब ये छोटी छोटी चीजें सीखने की जरूरत है. सिमिलरली इफ यू बिहेव इन योर टीम, इवन दोस्तों में या बहन भाइयों में, दैट डज नॉट क्रिएट अ गुड बॉन्डिंग. तो आपको चेक करने की जरूरत है कि आप ऐसे ना करें. ठीक है ना, यू नीड टू, अगर आप एक अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आप, ठीक है, और चाहना चाहिए आपको, ठीक है ना, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो माँ बाप हो, you should be respectful and you should not imply things. तोड़ दिया तुमने, बस टूट गया, जानबूझ के तो किसी ने नहीं तोड़ा होगा ना, बस टूट गया, ठीक है, लॉस हुआ है, नुकसान हो गया, बस हो गया, अल्लाह की मर्जी थी, हो गया. उसमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है. कंट्रोल योर इमोशंस. कंट्रोलिंग योर इमोशंस, मैसेज कन्वे हो जाता है. ठीक है, क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है छोटी छोटी बातें. अब ये बातें सब पता है आपको,
اب اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے بیہیویئر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک غلط جملہ جو ہے وہ دوسرے کو ہرٹ کرے گا. آ رہی ہے سر سمجھ میں. سر دیر از دس اسٹیٹمنٹ جو اکثر دلاسا دینے کے لیے بولی جاتی ہے, دیٹ از ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی سنسیئر آدمی ہے اور اچھی ایڈوائس دے رہا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر ایک آدمی نیگیٹو ہے اور آپ کو خام و خواہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس کے لیے ایڈوائس صحیح ہے. فار ایگزامپل ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سناتے رہتے ہیں, اور یہ ہم بھی کرتے ہیں. جب میں کسٹمر کے پاس جاتا ہوں اور وہ اس کا بیہیویئر بہت اب نارمل ہوتا ہے یا بہت نیگیٹو ہوتا ہے تو میں اپنا منہ اور اپنے کان بند رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں 10 منٹ جانا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے میں نے سننا نہیں ہے. مائنڈ کو میں انگیج ہی نہیں کرتا ہوں, مجھے غصہ نہیں آتا ہے, مجھے معلوم ہے اس طرح سے 10 منٹ کے بعد میں کہتا ہوں بتائیے کرنا کیا. تو یہ اس صورت میں ممکن ہے جب آپ کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کا بیہیویئر از ناٹ نارمل اور وہ آپ کو اگنائٹ کرنا چاہتا ہے, آپ کو انسلٹ کرنا چاہتا ہے. اب آپ اس کو چینج تو کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, اب بیگم کو تو میں چینج کر نہیں سکتا ہوں, اب سن لیتا ہوں بس. ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہے بھائی, مطلب ڈونٹ کوٹ می. ٹھیک ہے, تو ہیونگ اے گڈ ریلیشن. دیکھیے پہلی بات سمجھیے کہ دنیا سر تو اگر ہمیں کسی سے کمپلین ہو اور ہم اس سے کمپلین نہیں کریں تو اس کا افیکٹو وے کیا ہوتا ہے, اس سے کس طرح بات کریں؟ دیکھیے کمپلین نہیں ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے, اور کمپلین اگر ہے تو میں بتاتا ہوں کیسے ہوگی اور ڈس ایگریمنٹ ہوگا تو کیسے ہوگا. لیکن آبجیکٹو یہ ہے کہ اس آدمی کی بے عزتی کرنی ہے تو آپ کچھ اور طرح سے بہیو کریں گے, لیکن اس آدمی کی کریکشن کرنی ہے تو کیسے کریں گے. فار ایگزامپل میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور تو وہ کچھ پوچھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں نہیں ٹھہر جاؤ روم میں آ جانا, اور پھر جو کچھ پرسنل باتیں پوچھتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا مقصد اس کو کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہ کہ اس کی انسلٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ کلاس میں پوچھ رہا ہے اور مجھے اس کی کسی چیز نے ہرٹ کیا تو پوری کلاس میں اس کی انسلٹ کر دوں گا, اس سے وہ صحیح نہیں ہوگا. مائی بیہیویئر واز ریونج کہ میں اس کو بس اس کو بے عزت کر دوں. تو یہ نہیں کریں, اس سے وہ ہرٹ ہوگا. آپ کی ایگو تو سیٹسفائی ہو جائے گی کیونکہ وہ بچہ ہے اور ساری چیزیں نا. تو ڈس ایگریمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت ہی اوپن مائنڈ سے سنیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں ایون اف یو آر مائی اسٹوڈنٹ مائی ینگر ان ایج, تو مجھے سننا چاہیے اور مجھے بات کرنی چاہیے رادر دین ود دس پیس آف مائنڈ کہ میں عمر میں زیادہ ہوں, میری داڑھی سفید ہے, نالجبل ہوں. تو یہ پھر بلاک کر دیتی ہے میرے سننے کو, میرے مائنڈ کے پروسیس کو بلاک کر دیتی ہے. تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. تکبر ہے, آپ اپنے آپ کو مکمل انسان سمجھتے ہیں جو کہ ہے نہیں انسان. تو یہ ساری چیزیں بلیفس کے ساتھ نا آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کی کریکشن کرنی ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہے تو لیڈرشپ میں سکھایا جاتا ہے کہ تم پہلے اچھی بات کہو, پھر اس کو وہ بات کہہ دو, پھر ایک اور اچھی. اس کو کہتے ہیں سینڈوچ اپروچ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہتے ہیں انسان وہی ہے جس کو اچھی بات کہیں گے تو اچھا لگے گا, اور جب اچھی بات نہیں کہیں گے جب اس کو آپ کریکٹ کریں گے تو اس کو برا لگے گا. تو آپ اس کو کیسے کہتے ہیں یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, آپ اپنا غصہ کہتے ہیں تو پھر آپ فار ایگزامپل مائی ڈاٹر شی از ویری کلوز ٹو می, لیکن میں اگر اس کو مجھے معلوم ہے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ بابا کو غصہ آ گیا, آئی ڈونٹ انسلٹ ہر, آئی ڈونٹ, بس اس کو معلوم ہے کہ بابا بات نہیں کر رہے تو بابا کو غصہ آ گیا. تو میسج کنوے ہو جاتا ہے. میسج کرنے کے لیے ضروری نہیں تھپڑ مارے آپ اس کو چیخ چیخ کے باتیں سنائیں. ٹھیک ہے, تو یو کین آلویز کنورٹ دیٹ میسج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اپنے اوپر اپلائی کیجئے. کوئی آپ کو بہت امپورٹنٹ فیل کروا رہا ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں نہیں تمہارا جو کام ہے وہ بہت افیکٹو ہے, یو آر مور پروڈکٹیو. اب یہ والی چیزیں کیا کرتی ہیں انسان کے بیہیویئر کو, بانڈنگ کو. ٹھیک ہے, ایک آدمی ایسا نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے. مطلب میری ایک بیٹی ہے جو گاڑی نہیں سیکھ رہی تھی, بہت مشکل ہوئی مجھے. نہیں, میں نے کہا تم سیکھ لو گے. اماں کہتی ہیں تم سیکھ ہی نہیں سکتی. تو اب یہ ہے نا رسپیکٹ اینڈ انکریجمنٹ, رسپیکٹ اینڈ انکریجمنٹ. یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے, باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہے. پھر آپ غصہ کرتے ہیں. غصہ ہے ایکچولی کہ آپ کہتے ہیں نہیں کر سکتے تم میں تو ٹیلنٹ نہیں ہے, تم لوگ تو بالکل پڑھتے نہیں ہو. اب یہ بہیویئر ہے. یا پھر آپ کہتے ہیں نہیں محنت کرو, ٹیلنٹ ہے, ذرا فوکس آن تھنگس.
تو رسپیکٹ سے پھر آدمی کی رسپانس کچھ اور ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن بہرحال اس کا ٹھیک ہے, تو وہ بانڈنگ کریٹ ہونا شروع ہوتی ہے کہ یار یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سوری. بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ٹرسٹ, ٹھیک ہے. اگر آپ کے فادر یا مدر آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ ان کے ایکشنز کی وجہ سے ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, لیکن آپ کہیں گے ابا کہہ رہے ہیں یار صحیح ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر آپ باس ہیں اور آپ دیر از اے میوچل ٹرسٹ, تو اور موٹیویشن میں کام آئے گی. لیکن یہ ٹرسٹ آئے گا کیسے؟ یا تو ٹرسٹ ہوگا یا مس ٹرسٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو بہت ساری ہماری ریلیشن شپ ہے جہاں مس ٹرسٹ ہے. تو مس ٹرسٹ کیسے آتا ہے اور ٹرسٹ کیسے آتا ہے؟ مس ٹرسٹ کیسے آتا ہے اور ٹرسٹ کیسے آتا ہے؟ سر مسٹرسٹ ایسے آتا ہے جب آپ کے ورڈز آپ کے ایکشن سے الائن نہیں ہو, تو آئی تھنک مسٹرسٹ آتا ہے. جواب درست ہے. آپ کے ایکشن, آپ کے الفاظ سے, اس کو کیا کہتے ہیں, سچا آدمی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وارن بفیٹ یہ کہتے ہیں کہ آنیسٹی از اے ویری ایکسپینسو گفٹ. یہ سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے, اسپیشلی چیپ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری سوسائٹی میں نے کہا نا کہ ہم سچ پہ نہیں بھروسہ رکھتے ہیں, انٹیگریٹی پہ نہیں بھروسہ رکھتے ہیں, اپنے ورڈز پہ آنر نہیں کرتے ہیں, ہم چالاکیوں پہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں تو اس سے ٹرسٹ آتا ہے, اور آپ سچ نہیں بولتے ہیں تو اس کا ریورس آتا ہے, مس ٹرسٹ آتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ایسے لوگ آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے, اپنے محلے میں, اپنے گھر میں, ٹھیک ہے. تو دیر آر پیپل جن کو آپ کہتے ہیں یار جو انہوں نے کہہ دیا بالکل صحیح ہوگا, میں ان کو 20 سال سے جانتا ہوں یا جانتی ہوں, بیکاز آف دیئر ایکشنز, ٹھیک ہے نا. کبھی انہوں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہوگا, ہمیشہ سچ بولا ہوگا. تو ٹرسٹ وردینس ایک بہت قیمتی چیز ہے, وہ اپنے ایکشن سے آتی ہے. اب ایک آدمی ہے جو ملک کا صدر رہا ہے اور پیسے کھاتا رہا ہے, اور وہ یہاں اگر آپ کو گلاس میں کہے کہ میں بہت شریف آدمی ہوں, تو یو ول ناٹ ٹرسٹ, ٹھیک ہے. تو بیسڈ آن دیئر ایکشن. تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو پرابلی, اچھا یہ تھوڑی دیر میں ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو ہم دوبارہ سے کنیکٹ کر لیں گے, 2 منٹس اونلی. تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کو سیکھنی پڑے گی. کسی بھی حالت میں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پیپل, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں ان پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگ جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, کتنا ہی وہ کچھ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لوگ بہت اسمارٹ ہوتے ہیں. ابھی ٹرسٹ کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے. اسٹیون کبھی کیا کہتا ہے, ٹرسٹ از کانفیڈینس بیکاز آف یور کیریکٹر اینڈ کمپیٹنسی. اگر آپ ایک باس ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا جو پی این ہے وہ بہت آنےسٹ ہے اور آپ اس کو اپنا باس مان لیں گے. تو دیر از اے کیریکٹرسٹکس اینڈ دیر از اے کمپیٹنسی. تو آپ باس اس کو مانیں گے جو ریلائبل ہو, سنسیئر ہو اور سچ بولتا ہو, لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ مجھے راستہ بھی دکھاتا ہو, جب مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے تو مجھے بتاتا ہو. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ ایک اچھے باس ہیں تو آپ کو اپنی نالج بہت اچھی رکھنی چاہیے, آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں, لوگوں کو ایڈوائس دے سکیں, اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں. یار یہ آدمی کی ایڈوائس کبھی غلط نہیں ہوتی. یہ وہی ہے کہ ابا کچھ کہہ رہے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ابا صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو وہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی نالج, ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹو لیڈ یو ہیو ٹو ہیو بوتھ honesty, reliability, integrity and your knowledge and skills, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نالج اور اسکلس پہ ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا گزرا ہوا کل اور آنے والا کل برابر ہے, ٹھیک ہے. if I am not increasing my knowledge I am a dead man, یہ اس کا مفہوم ہے. تو جو کچھ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ شاید میں نے 30 سال پہلے نہیں کیا ہوگا, یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں نے نہیں پڑھی تھی جب میں نے کمپیوٹر سسٹم پڑھا تھا 30 سال پہلے, 31 سال پہلے. تو I need to improve my knowledge, I need to read, I need to practice, اور ساری چیزیں تب میں پڑھاؤں گا, تبھی لو آپ میری سنیں گے. ورنہ کہیں گے سر کو وہی 1950 کی چیزیں پڑھا رہے ہیں, یا اگر میں آپ کا باس رہا تو آپ کہیں گے ان کو پتہ کچھ ہے نہیں, ابھی تک واٹر فال سے کام کر رہے ہیں تو لوگ ایجائل پہ آ گئے. تو یو نیڈ ٹو انکریز یور نالج, ٹھیک ہے. یہ دین کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. ایوری ڈے یو نیڈ ٹو امپروو, ورنہ پھر لوگ آپ سے آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے. جو